محدثین کرام نے بیان فرمائے، جیسے چند میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ہے یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ام سلیم یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ کے گھر میں بار بار جانا، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مذاق کر لینا، اللہ کے حبیب نے چونکہ وہ بچے سے مخاطب ہو کر جو یا ابا عمیر ما فعل النغیر کہا تھا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں سے کبھی کبھار ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ مذاق کر لینا یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے ساتھ کھیل کرنا، شفقت کرنا، یہ جو ہے کسی کے وقار کو مجروح نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے یا پھر کسی کے بھی اپنے سے عمر میں چھوٹے لوگوں کے سامنے یعنی بلا وجہ کا وقار اور بلا وجہ کا جو ہے تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ ابو عمیر کے تعلق سے یہ آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو مر گیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ابو عمیر کو غمگین دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ابو عمیر یہ نغیر کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے حبیب کے اس پوچھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو اگر غمگین دیکھیں تو اس کے غم کا سبب پوچھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت ابو طلحہ نے یا ابو عمیر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی چیزوں میں مال خرچ کرنا جو بچوں کے کھیل کے قابل ہوں، ایسی چیزوں میں پیسوں کے خرچ کرنے کی اجازت بھی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یقیناً پرندہ ہے، پرندہ پر والا ہوتا ہے اور وہ اڑ سکتا ہے، لیکن حضرت ابو عمیر کا اس چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کھیلنا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یقیناً انہوں نے اس کو ایک قفس میں رکھا ہوگا، پنجرے میں رکھا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس بات کا جواب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پرندوں کو بغرض پرورش پالنے کے لیے ہم ان کو قفس میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذاق کر رہی ہوں، ناری پتہ ہے۔ اور نے یہ استدلال کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر شکار وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابو عمیر کے پاس جو پرندہ تھا یقیناً وہ پکڑا ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر، لیکن شوافے کہتے ہیں اس حدیث پاک کے تعلق سے وہ تعویل یوں کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یعنی حرم کے باہر جا کر کے اس کو پکڑ کر لایا ہو۔ مت رفو، آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں۔ تو اس طریقے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب جوازی قولہ لغیر ابنہ یا بنی واستحبابہ للملاطفہ، یعنی یہ باب ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے کے بچے کو یا بنیا کہنے کی اجازت میں، یعنی دوسرے کے بچے کو یا بنیا اے میرے بیٹے کہنے کی اجازت میں یہ باب ہے، اور اس طریقے سے کہنا مستحب ہے للملاطفتی مہربانی کے لیے، بغرض مہربانی کسی اور کے بچے کو اے میرے بیٹے کہنے کی اجازت بھی ہے اور بطور ملاطفت یہ مستحب بھی ہے۔ اس بات کے بیان میں انشاءاللہ یہ باب ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ مدارس میں جب ہم پڑھاتے ہیں، آپ میں سے کسی کو ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں، اور جو ہے لڑکوں میں بھی ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں بطور ملاطفت، ہے نا۔ یقیناً ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ
اپنی خواہشات کو قربان کر کے آپ مدرسے میں آئے ہوئے ہیں، تو ملاطفتاً ہم اپنے بچے بچیوں کو کبھی بیٹا کہہ کر کے بلاتے ہیں، تو اس فرماتی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا محمد بن عبید الغبری حدثنا ابو عوانہ عن ابی عثمان عن انس بن مالک قال قال لي رسول اللہ یا بنی، ماشاءاللہ. سب کچھ دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمایا محمد بن عبید الغبری نے، صحیح سلامت وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو عوانہ نے، وہ حضرت ابو عثمان سے، وہ حضرت آپ مالک سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے، یعنی حضرت صحیح تب فرماتے کیا کہ آ جائیں یہی بہت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے حبیب کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا بنیا کہہ کر کے بلانا اس بات کے جواز کا ثبوت ہمیں پیش کرتا ہے کہ ہم کسی اور کے بیٹے کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، اے میرے بیٹے کہہ کر کے بلا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جبکہ وہ ہمارے سے چھوٹا ہو جس کو ہم بلا رہے ہیں. اے اندر آؤ، چلو. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. یعنی مطلب کیا ہوتا ہے، میرے بیٹے سے مراد میں اپنے، یعنی میں تجھے اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں یا تم میرے نطفے سے پیدا ہوئے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کہنے والا یوں کہ یعنی سامنے والے کو اپنا بیٹا اس لیے کہتا ہے کہ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میرے نزدیک شفقت کے معاملے میں میرے بیٹے کی طرح ہو. مطلب بات سمجھ میں آئی؟ جی. اور اگر تلطف مراد ہو تو یہ کرنا، یہ عمل مستحب ہے، جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یعنی تلطف کے اعتبار ہی سے اے میرے بیٹے کہہ کر کے بلایا، تو یہ مستحب چیز. آگے دیکھیں، بہت اچھی لگ ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابن ابی عمر نے، اور اس حدیث میں آنے والے الفاظ حضرت ابن ابی عمر کے ہیں، وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا یزید ابن ہارون نے، وہ حضرت اسماعیل ابن ابی خالد سے، وہ حضرت قیس ابن ابی حازم سے، وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، انہوں نے فرمایا کہ ما سأل رسول اللہ احد عن الدجال اکثر مما سألته عنہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے دجال کے تعلق سے کوئی اتنا نہیں سوال کیا جتنا کہ میں نے پوچھا. یعنی دجال کے تعلق سے سب سے زیادہ میں نے ہی سوال کیا. ادھر رکھ نیچے، ادھر نیچے رکھ، اور اب نیچے رکھ اور اپی کو بلا. ردا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہ حضرت کہ دجال کے تعلق سے کسی نے اللہ کے حبیب سے اتنا سوال نہیں کیا جتنے میں نے سوال کیا. فقال علی، اللہ کے حبیب نے مجھ سے فرمایا اے بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، یضرک، تم کو اس سے کیا چیز، کس چیز نے تھکایا، یعنی تمہیں اس سے کیا غرض ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نصب یعنی تعب، مشقت، تمہیں اس دجال سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی مراد. انہو لن یضرک، وہ تمہیں ہرگز تکلیف نہیں دے گا. قال، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے فرمایا، میں نے اللہ کے حبیب سے کہا انہم یزعمون ان معه انہار الماء وجبال الخبز. فرمایا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ندیاں ہوں گی، پانی کی ندیاں ہوں گی اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے. قال هو اهون على الله من ذلك، هو اهون على الله من ذلك، یعنی وہ اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جی حضور اللہ فرما رہے ہیں سورہ کیا ہوا پہ جو کالا ہے، تو یہ حضور کالا؟ فرما جی. اچھا قال، ہاں کالا ہاں ہے. کیا کہا؟ ہاں قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا هو اهون على الله من ذلك، یعنی وہ جو روٹی اور پانی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ذلیل کا مطلب یعنی روٹی اور پانی ذلیل نہیں ہے، مطلب روٹی اور پانی جیسے بہت ہی بہت اچھی لگ رہی ہے. یعنی بہت جلدی ملنے والی چیزوں میں سے ہیں، بہت آسانی سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو جس طریقے سے یہ جو ہے سہل الوصول ہے،
اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دجال اللہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اس باب سے اس حدیث کی مطابقت یوں ہے کہ اللہ کے حبیب نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ای بنیا کہہ کر کے مخاطب فرمایا, اے میرے بیٹے, ہے نا. جی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابن نمیر قال حدثنا وكيع تحويل السند وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم تحويل السند حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير تحويل السند وحدثني محمد بن رافع حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد وليس في حديث احد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة اي بني الا في حديث يزيد وحده. دیکھیے اوپر والی یہ حدیث ہے تھوڑا اختلاف الفاظ کے ساتھ. ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے, وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا وکیع نے تحویل السند, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا سریج ابن یونس نے, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ہشیم نے, فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا اسحاق ابن ابراہیم نے, وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی جریر نے, وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان فرمایا محمد ابن رافع نے, فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو اسامہ نے, وہ سب حضرت اسماعیل سے, وہ سب کس سے؟ حضرت اسماعیل ابن علیہ مراد. ٹھیک ہے جی. ہاں ابھی بتاؤں. لیکن ان میں سے کسی کی حدیث میں اللہ کے حبیب کا حضرت مغیرہ کو ای بنیا کہنا, یہ ان میں سے کسی کی روایت میں موجود نہیں ہے. ای بنیا والے الفاظ صرف حضرت یزید کی ہی روایت میں ہیں. بس آئی بات سمجھ میں؟ جی. ان احادیث سے سمجھ میں آیا کہ تلطفاً اور شفقتاً ہم کسی اور کے بچے کو اے میرے بیٹے کہہ کر کے مخاطب کر سکتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی. باب الاستئذان, یعنی یہ باب ہے, یعنی کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو باذن بالاذن داخل ہونا ہے, یعنی اجازت طلب کر کے ہی داخل ہونا ہے جب کہ اجازت مل جائے. تو اس کے آداب انشاءاللہ ان احادیث میں آپ کو بتائے جائیں گے. دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. ہم سے حدیث بیان فرمائی عمرو ابن محمد ابن بکیر الناقد نے, یعنی جن کو ہم عمرو الناقد کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی سفیان ابن عیینہ نے, وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی واللہ یزید ابن خصیفہ نے, خصیفہ یعنی حضرت سفیان ابن عیینہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا یزید ابن خصیفہ نے, وہ حضرت بصر ابن سعید سے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کنت جالسا بالمدینہ فی مجلس الانصار. فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کہ میں مدینہ میں انصاری صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. فاتانا ابو موسیٰ, حضرت ابو موسیٰ الاشعری مراد, حضرت ابو موسیٰ الاشعری تشریف لائے فزعا او مذعورا, فزعا او مذعورا یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے, تو یہاں پر او کیوں لایا گیا؟ تو یہاں پر راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے راوی نے فزیع کا لفظ استعمال کیا ہے پھر مذعور کا لفظ استعمال کیا, یعنی گھبرائے ہوئے حضرت ابو موسیٰ الاشعری تشریف لائے. قلنا ما شأنک, تو ہم جو بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا. قال ان عمر ارسل الی ناتیہ, کہ حضرت عمر نے مجھے بھیجا ہے, بلاوا بھیجا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ارسل الی, حضرت عمر نے میری جانب ایک نامہ بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں. فاتیت بابہ, تو میں ان کے گھر پہنچا. فسلمت ثلاثا, تو میں نے تین مرتبہ سلام کیا ان کے گھر پہنچ کر, لیکن فلم يرد علیہ, لیکن انہوں نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا. فرجعت, چنانچہ میں واپس لوٹ گیا. فقالا, تو فرمایا حضرت عمر نے فرمایا, یعنی حضرت ابو موسیٰ فرما رہے ہیں, یعنی انہیں ان کی گھبرانے کی وجہ ابھی وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ مجھے بلایا تو تھا, میں جب پہنچا 3 بار سلام کیا, جواب نہیں دیا, واپس لوٹ گیا. تو اس کے بعد حضرت عمر نے مجھ سے کہا ما منعک ان تأتینا, کہ آپ کیوں نہیں آئے, کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روکا. فقلت, تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کا جواب دیا انی اتیتک, میں تو آپ کے پاس آیا تھا. فسلمت علی بابک ثلاثا, اور میں نے آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سلام بھی کہا. فلم یردوا علیہ, لیکن آپ میں سے کسی نے
اس کا جواب نہیں دیا تو فرجعت، تو میں واپس لوٹ گیا. وقد قال رسول اللہ، اور یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت فلم یؤذن له، اور اگر اس کو اجازت نہ دی جائے تو فلیرجع، تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے. ٹھیک ہے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے اس فرمان کو سننے کے بعد فرمایا، اقم علیہ البینہ، ہاں ایسا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اس پر دلیل قائم کرو. وَإِلَّا أَوْجَعْتُكْ، ورنہ میں تمہیں زخمی کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ زخمی کر دوں گا. ہماری بات سمجھ میں؟ جی. حدیث پاک دیکھیں، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا عالم دیکھیے. انشاءاللہ اس کی تشریح میں مکمل بیان کریں گے. فقال نے فرمایا، یعنی ابھی چونکہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہ ایسا ایسا میرے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ ہوا، اب وہ دلیل مانگ رہے ہیں تو میں کیا کروں. تو اتنے میں چونکہ یہ آ کے مجلس انصار میں یہ بیان کر رہے ہیں، تو مجلس انصار میں سے حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، لا يقوم معه الا اصغر القوم، یعنی اب ہم میں سے حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ کوئی نہ جائے مگر ہم میں سے چھوٹا. یعنی یہ بتانے کا مقصود اس لیے یہ تھا کہ یعنی یہ ایسی مشہور حدیث ہے کہ اس کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. مطلب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، قلت انا اصغر القوم، فرمایا کہ میں اب آپ لوگوں میں سب سے چھوٹا ہوں. قال فاذهب به، تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی. تشریحات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. آگے دیکھیں. ہم سے حدیث بیان فرمایا قتیبہ ابن سعید اور ابن ابی عمر نے، وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا سفیان نے حضرت یزید ابن خصیفہ سے اسی سند کے ساتھ، اور ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں یوں اضافہ فرمایا، قال ابو سعید، حضرت ابو سعید نے فرمایا، یعنی یہ اضافہ جو انہوں نے کیا وہ بتا رہے ہیں کہ فقمت معه، میں ان کے ساتھ گیا، فذهبت الى عمر، میں حضرت عمر کے پاس گیا، فشہدت، اور میں نے حضرت ابو موسیٰ کی سچائی کی گواہی دی. ٹھیک ہے. اللہ نے حضرت ابو موسیٰ نے جو حدیث کی روایت کی وہ سچ ہے، حقیقت میں میں نے بھی اس کو سنا، یہ گواہی انہوں نے جا کر کے دی. آئی بات سمجھ میں؟ جی. آگے دیکھیں. ہم سے مجھ سے حدیث بیان فرمایا ابو طاہر نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عبداللہ ابن وہب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا عمرو ابن حارث نے، وہ حضرت بکیر ابن اشج سے، وہ حضرت بصر ابن سعید نے کہ حضرت بصر ابن سعید نے ان سے حدیث بیان فرمائی، یعنی بکیر ابن اشج سے، کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت ابی ابن کعب کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فاتا ابو موسیٰ الاشعری مغضبا، تو اتنے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے ہمارے پاس آئے، حتی وقفا، یہاں تک کہ ٹھہر گئے، فقال، اور کہا، انشدکم اللہ، میں آپ سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، هل سمع احد منکم رسول اللہ، کیا آپ میں سے کسی نے اللہ کے حبیب کی اس فرمان کو سنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الاستئذان ثلاث، کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی ہے، فإن اذن لک، کہ اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو تمہیں اندر جانا ہے، وإلا، ورنہ فرجع، تو واپس ہو جانا ہے. کیا اس حدیث پاک کو تم میں سے آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ تو قال ابی، حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا وما ذاک، تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ قال استاذنت علی عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر بن خطاب سے ان کے گھر پہنچ کر ان سے استئذان کیا، میں نے یعنی ان سے گھر کے اندر آنے کے، داخل ہونے کی اجازت مانگی، امسی یعنی کل، 3 مرات، 3 مرتبہ، فلم یؤذن لی فرجعت، تو اندر سے کوئی اجازت کی آواز یا پھر کوئی بات نہیں آئی تو فرجعت، میں لوٹ آیا، ثم جئته اليوم، پھر میں ان کے پاس آج پہنچا، فدخلت علیہ، اور ان کے پاس گیا، فاخبرته، اور میں نے انہیں خبر دی کہ میں آیا تھا. تو کیا خبر دی کہ میں انی جئت امسی، کہ میں آپ کے پاس کل آیا تھا، فسلمت ثلاثا، اور میں نے 3 مرتبہ سلام بھی کہا تھا، ثم انصرفت، پھر جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں واپس لوٹ گیا. قالا، تو راوی فرماتے ہیں قد سمعناک، نہیں
قال حضرت عمر نے فرمایا، یعنی اس بات کو سن کر کے حضرت عمر نے فرمایا قد سمعنا کا، ہم نے آپ کی آواز تو سنی تھی، ونحن حينئذ على شغل، لیکن ہم اس وقت کام میں مشغول تھے، فلو مستأذنت حتى يؤذن لك، تو آپ نے یعنی جب تک اجازت نہیں ملتی آپ نے اجازت طلب کیوں نہیں کی، یعنی 3 مرتبہ آپ نے کیوں کیا، اس سے بھی زیادہ آپ کو اجازت مانگنی تھی۔ قال، تو حضرت ابو سعید نے کہا، ابو موسیٰ نے کہا استأذنت، میں نے اجازت طلب کی تھی، کما سمعت رسول اللہ، جیسے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم دی ہے، 3 مرتبہ کی تعلیم اللہ کے حبیب نے کی ہے، اس لیے میں نے 3 ہی مرتبہ اجازت مانگی۔ قال، تو حضرت عمر نے فرمایا فواللہ لأوجعن ظہرک وبطنک، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹ اور پیٹھ کو زخمی کر دوں گا، یا پھر او لتأتین بمن یشہد لک علی ھذا، یا پھر تم اس حدیث پاک کو یعنی اس تعلیم رسول کے تعلق سے جو تم کہہ رہے ہو 3 ہی مرتبہ اجازت طلب کرنے کی اللہ کے حبیب نے تعلیم فرمائی تھی، اس بات پر دلیل لاؤ ورنہ میں تمہارے پیٹ اور پیٹھ کو زخمی کر دوں گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حدیث پاک کا ترجمہ آ رہا ہے؟ جی۔ فقال ابی، تو یہ واقعہ جب حضرت ابو موسیٰ نے سنایا تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا فواللہ لا يقوم معك الا احدثنا سنا، تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ کی قسم اب ایسی صورت میں تمہارے ساتھ نہیں جائے گا مگر الا احدثنا سنا، سوائے وہ جس کی جو نو عمر ہے، یعنی جو چھوٹا ہے، مطلب احدثنا سنن کا مطلب نو عمر ہے۔ پھر یہ کہہ کر کے قم یا ابا سعید، حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا اے ابو سعید آپ کھڑے ہو جائیں، فقمت، تو میں کھڑا ہوا، حتی اتیت عمر، یہاں تک کہ میں حضرت عمر کے پاس پہنچا، فقلت، اور میں نے کہا قد سمعت رسول اللہ یقول ھذا، ہاں یقیناً میں نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ باب کافی لمبا ہے، احادیث اور بھی کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی کی حدیثیں ہم کل پڑھیں گے۔ جی انشاءاللہ۔